الأسرى والمعراج. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا. یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ٹائم میں ہوا. پہلے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات. پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ مکہ میں کسی اور کی پناہ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مشکل ٹائم آپ کو انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی. A journey like none before. یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں شروع ہوا، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی. ایک دن کو آدھی رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے. یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا. پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم کے لوگ تھے. آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان ہیں، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزز کہا جاتا ہے. یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالی نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں کے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے. یہ ایسے تھا کہ جیسے آج وہ UK کا پرائم منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا. ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں قلم یوز کیا تھا. پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلینٹس کے موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس مشن میں شامل کرے، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں تھے. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں تھے،
اس لیے انہیں اسرائیل کی کتابوں کا علم نہ تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے ان ساری کتابوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز بھی ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کے اولاد کو یہودیوں میں ایک سٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی انٹرسٹنگ اور آؤٹ سٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی مصر میں آباد کیا، اور کافی جنریشن تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ مصر کے سب سے سٹرونگ اور ریچ کمیونٹی بنے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے، اور آخر 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کی ملاقات ان کے قریب گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نورانی لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا۔ نماز جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپوسیبل تھا۔ لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ اور گناہ گار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم واپس بیت المقدس پہنچے تو واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، وچ مینز یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ اب یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسلیوٹلی، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ تو اس براق کا نام ہی اس کی لائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت ہی لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس پہنچے تو ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری سٹوری کمپلیٹ سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کویسچن پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے یہ سارے لوگ حیران ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی حیران ہوئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔
لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔